نبی کے طریقے کو اپناؤ. زندگی کے ہر موڑ پر ہمارا معاملہ یہ ہو جانا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم زمین پہ رہیں آسمان کی طرف منہ اٹھائیں تو ہمیں آسمان نظر آتا ہے. سمندر کے اندر چلے جائیں، سمندروں میں جانے کے بعد اوپر نظر کو اٹھائیں آسمان نظر آئے گا. جنگلات میں چلے جائیں، جنگلات میں جانے کے بعد آسمان پر حضرات نظر اٹھائیں تو آسمان نظر آئے گا. زمین کے کسی خطے میں چلے جائیں، کسی کونے میں چلے جائیں، اوپر جب نظر اٹھائیں گے کیا نظر آئے گا؟ آسمان نظر آئے گا. ہماری زندگی کا عمل یہی ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم روڈ پر ہو تو ہمیں طریق مصطفیٰ نظر آئے، گھر میں ہو طریق مصطفیٰ نظر آئے، بازار میں ہو مصطفیٰ کا طریقہ نظر آئے، حضر میں ہو طریقہ مصطفیٰ نظر آئے، سفر میں ہو طریقہ مصطفیٰ نظر آئے، صبح کو نبی کا طریقہ نظر آئے، دوپہر میں نبی کا طریقہ نظر آئے، شام میں نبی کا طریقہ نظر آئے. پوری زندگی میں نبی کے طریقے کو دیکھتے رہیں اور اس طریقے مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہیں. اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی فرما دے گا، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اور اگر اس سے ہٹ کر اگر زندگی گزارو چین نہیں ملے گا. چین جو ملے گا وہ دامن اسلام میں ہی ملے گا. بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی اہم ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنا دیں. ہمیں چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دیں. نبی تو خود فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے دلوں کے اندر میری محبت پیدا کرو. اور نبی فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ تم نبی سے محبت کرو، نبی سے محبت کرو. اللہ نے نبی سے محبت کرنے کا حکم دیا اور یہاں تک فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کے محبت کے دعوے میں سچے تبھی ہو سکتے ہو جب کہ تم نبی کی اتباع کرو. اب جب نبی کی اتباع کرو گے تو پھر اللہ سے محبت کرنے والے ٹھہرائے جاؤ گے، اور جب اللہ سے محبت کرنے والے ٹھہرائے جاؤ گے تو اللہ ہی تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق و مالک ہے. چین دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سکون دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. زندگیوں میں برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سانسوں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. روزیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جب ہم اللہ کو خوش کریں گے تو بتائیے کہ ہماری زندگیوں میں چین نہ ملے گا، کہ ہمارے معاشرے میں سکون نہ ملے گا؟ ہمارے معاشرے میں بھی چین رہے گا، ہماری زندگیوں میں بھی چین رہے گا. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت مصطفیٰ کے مطابق عمل کریں. یہ 1200 روپے مسجد کے لیے پیش کیا، اللہ قبول فرمائے. دارین کے ساتھ اور مولا سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا. تو بات یہی چل رہی ہے کہ ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ نبی کے طریقے کو اپنانا چاہیے. اچھا، اگر ہم جائزہ لیں دنیا کا تو ہمیں ایک بات بہت عام طور سے سننے کو ملتی ہے کہ ہمارا کمپٹیشن جو رہتا ہے وہ دنیا کے معاملات میں. بے شک بے شک. اگر کاش ہم دین کے معاملے میں کمپٹیشن کر لیں کہ اگر کوئی ظہر پڑھ رہا ہے تو میں عصر بھی پڑھوں گا، اگر اس نے عصر پڑھی ہے تو میں 7 مغرب پڑھوں گا، اگر یہ 5 وقت کی پڑھ رہا ہے تو میں تہجد پڑھوں گا، اور اگر یہ تہجد پڑھ رہا ہے تو میں چاشت و اشراق پڑھوں گا، اگر یہ قرآن کا 1 پارہ پڑھتا ہے تو میں 2 پڑھوں گا، اگر یہ 2 پڑھتا ہے تو میں 2.5 پارہ پڑھوں گا. اگر کاش ہمارا کمپٹیشن اس میں ہو جائے تو زندگی بہتر ہو جائے. مگر دنیا کے معاملات میں ہمارا کمپٹیشن رہتا ہے. اور کس بات میں حضرات محترم؟ اس بات میں اگر کسی نے ایک برائی کی تو سوچتے ہیں کہ اس نے بھی تو کی ہے، ہم کریں گے تو کون سی خراب بات ہے. یہ بھی جہنم میں جا رہے ہیں، ہم چلے جائیں گے تو کون سی پریشانی ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. جس نے جو کیا وہ کیا. ہر آدمی کو اپنا حساب دینا ہے.
اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو میرے غلط کام کرنے سے آپ کے لیے وہ سند اور دلیل نہ بن جائے گا کہ آپ بھی وہ غلط کام کیجئے. اگر کوئی دوسرا غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر کے غلط کام مت کیجئے، بلکہ حضرات آپ اپنی قبر میں سوئیں گے، آپ کو اپنا حساب دینا ہے. کسی غلط کام کرنے میں کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہرائیے کہ فلاں نے یہ غلط کام کیا اس لیے میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، فلاں نے کیا اس لیے میں کر رہا ہوں. اگر حضرات ہمارا یہ شیوا ہو گیا تو پھر پوری دنیا کے اندر حضرات غلط کام رہ جائیں گے، اچھائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی. اگر کرنا ہے کمپٹیشن تو اچھائیوں میں کرو. اگر اس نے اللہ کی راہ میں 1000 خرچ کیا ہے تو میں 10,000 خرچ کروں گا. اگر اس نے 1 روپیہ بڑھا ہے تو میں 10 روپیہ بڑھوں گا. غلط کاموں میں کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو مجھے یہ کام کرنا ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اس نے یہ غلط کام کیا ہے تو میں اس سے بچ کر کے دکھاؤں. سبحان اللہ. بے شک میں اس غلط کام میں شریک نہ ہوں گا. اور حضرات محترم ایک بات اور یاد رکھیے، ایک غلط کام کرنا ہوتا ہے اور ایک غلط مشورہ دینا ہوتا ہے. ایک آدمی خود غلط کام کرے گناہ ہے، اور جو اس غلط کام کا مشورہ دے دے وہ کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے. ننے بھائی 100 روپے پیش کر رہا تھا، وہ بھی گناہ ہے. اس لیے خاص طور سے مشیر جو ہے نا وہ بہتر ہونا چاہیے. ایک بات میرے ذہن میں آئی، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، غور سے سنیے نصیحت کی بات، کہ دور خلافت میں جنگیں بہت کم ہوئی اور دین کو غلبہ بہت حاصل ہوا. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو جنگیں بڑھ گئیں. اب ایک نے حضرت علی سے معلوم کیا کہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں جنگیں بھی کم ہوئیں اور دین کا کام بھی زیادہ ہوا، مگر آپ کے دور میں جنگیں زیادہ ہیں، جنگیں بڑھ گئی ہیں. تو حضرت علی کا جواب کیا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ عمر اور فاروق کے مشیر ہم تھے. مشیر سمجھتے ہیں؟ مشورہ دینے والے. عمر اور فاروق کے مشیر کون تھے؟ ہم تھے. اور ہمارے مشیر کون ہو؟ تو مشیر کیسے ہونا چاہیے؟ مشیر ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ حضرات غلط کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے روک دے. اگر آپ کا قدم غلط جا رہا ہے تو وہ آپ کو روکے. یہ ایسے مشورے کرنے والے ساتھ میں نہیں رکھنا چاہیے کہ جو آپ کو غلط مشورے دیں، جو آپ کی دنیا بھی خراب کریں آخرت بھی خراب کریں. ایسے مشورے دینے والوں سے دور رہنا چاہیے. دوستیاں بھی ایسے لوگوں سے کرنا چاہیے جن کے دلوں کے اندر دین کا درد ہو، جن کے دلوں کے اندر اللہ و رسول کی محبت ہو. ایسے کو دوست بنانا چاہیے. اچھا یہ سبحان اللہ کاریگر صاحب 500 روپے مدرسے کو اور 1500 روپے مسجد کے لیے پیش کیا. اللہ کا فرمایا. اور آپ حضرات اس کا تعاون کرتے رہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ یہ آپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جذبے دیے کہ آپ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ اپنے ماتھی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. پچھلے جمعے میں آپ نے آ کر دیکھا ہوگا کچھ اور تھا، اس جمعے میں آئیں گے تو کچھ اور ہے، اور آنے والے جمعے میں آئیں گے تو انشاءاللہ کچھ اور بدلا ہوا نظر آئے گا. تو جس طریقے سے آپ حضرات تعاون کرتے ہیں، بڑا اچھا تعاون کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں کو اچھے روزگار عطا فرما دیں اور خوب برکتیں عطا فرمائے، اور جو مال اللہ عطا فرمائے اس مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جذبے بھی عطا فرمائے. تو اس لیے تھوڑا تھوڑا تعاون کرتے رہا کریں، اور کم از کم اتنا تو ضرور کیا کریں کہ جب جمعے کو آیا کریں تو 10 روپے جیب میں ڈال کے لایا کریں. 10 روپے کی کوئی اہمیت ہے اس ٹائم؟ بچے نہیں لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ 50 روپے بچے بگاڑ دیتے ہیں. مگر دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ جب سامنے سے مسجد کے لیے اگر کوئی اکٹھا کرنے والا جب آگے سے نکلتا ہے تو کئی لوگوں سے آگے سے خالی گزرتا چلا جاتا ہے. ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ جب آئے مسجد کے اندر تو کم از کم 10 روپے جیب میں ڈال لائے. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرمائے گا. جب ایک خرچ کرو گے اللہ 10 گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کمی نہیں آتی بلکہ بڑھتا ہے.
اور اس پر میری کئی ساری تقریریں ہو چکی ہیں، آپ نے سماعت کی ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں مال میں کبھی نہیں آتی ہے، بلکہ جتنا خرچ کرو اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑھاتا ہے۔ تو اس لیے نیت یہی بنائیں کہ ہمیں اپنے مال سے اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا فرمائے گا، جو رزق عطا فرمائے گا، ہمیں اس مال میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے۔ جب یہ نیت بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ برکت عطا